بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم حضرات و سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے تراویح کا ایک عشرہ مکمل کر لیا. صوم کا عشرہ مکمل نہیں ہوا ہے لیکن تراویح کا عشرہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے تراویح کے اس عشرے کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں پر اس عشرے کے فیوز و برکات نازل فرمائے، ہماری زندگیوں میں روحانیت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں دین کے تئیں بیداری اور دین کے تئیں غیرت اور حماس پیدا کر دے، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں ہیں. صبح میں بھی اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. وہ غزوہ بدر جو اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے اور جس کا اثر قیامت تک رہے گا. وہ غزوہ بدر جس نے تاریخ میں ایسے کارنامے چھوڑ دیے ہیں کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہی غزوہ بدر ہے. دین کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح کا باپ جراح بار بار ان کے سامنے آتا اور جب ان کے سامنے آتا اپنے بتوں کی جے جے کار لگاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا. انہوں نے ایک مرتبہ برداشت کیا، دوسری مرتبہ برداشت کیا، تیسری مرتبہ جب وہ آیا تلوار مار دی. کیا تاریخ نے ایسا کہیں دیکھا ہے کہ بیٹے نے باپ کو تلوار مار دی ہو دین کی خاطر؟ یہ تو آج خود غرضی کا زمانہ ہے کہ دولت کے لیے بیٹا باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے.
شراب کے لیے باپ پیسہ نہیں دیتا ہے، مار ڈالتا ہے، ماں پیسہ نہیں دیتی ہے، مار ڈالتا ہے، اور بدقسمتی سے ہندوؤں کے اس جرم میں مسلمان بھی شریک ہے۔ کفار شراب کے عادی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے، لیکن بدبختی ہے بعض نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی، کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ شراب پیتے ہیں، اور شراب کے لیے پیسہ نہ ملنے پر گھر والوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، باپ کو۔ کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انہوں نے اپنے باپ کو مار دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش کے ساتھ کفار کے لشکر میں آئے تھے۔ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا بعد میں کہ ابا آپ کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد میں آئے، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی، آپ میرے باپ تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ ابھی ابا بھی اسی طرح کوئی بات کہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا ایک مرتبہ بھی تم میرے تلوار کی زد میں آئے ہوتے نا تو تم خاک و خون میں تڑپتے، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ یہ غزوہ بدر ہی ہے کہ جب 70 قیدی قید ہوئے، بڑے بڑے رؤساء اور عمائدین کفار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مشورہ کیا 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 جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا قریبی ہو اس کو اس کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کی گردن مار دے۔ عمر کے قریبی کو عمر کے حوالے کر دیجئے، حمزہ کے قریبی کو حمزہ کے حوالے کر دیجئے، علی کے قریبی عباس کو علی کے حوالے کر دیجئے، اور یہ گردن مار دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے کہ ہمارے دلوں میں کفار کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، دین کے دشمنوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ اپنے گھر خاندان ہی کے، اپنے چچا زاد بھائی ہی ہیں، کیوں نہ انہیں بخش دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو فدیہ ملے گا اس سے دین کے لیے مدد ہوگی، کیوں نہ چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی، فدیہ منظور کر لیا گیا، فیصلہ ہو گیا کہ بھئی لوگ اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ دیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کیسی سرپرستی کی، آپ نے فرمایا اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تو مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دے، یہی اس کا فدیہ ہے۔ بہرحال دوسرا دن ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رو رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قیدیوں کا فدیہ لے لیا گیا ہے۔ پہلے پوچھا کیا بات ہے بتائیے، اگر مجھے رونا آیا تو روؤں گا، اور نہیں رونا آیا تو آپ دونوں کی محبت میں رونے جیسی صورت بنا لوں گا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قیدیوں سے فدیے کی بات ہوئی ہے، اللہ کو یہ بات ناگوار گزری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے روا نہیں تھا کہ اس کے لیے قیدی ہوں ایسے آسانی سے قید کر لیے جائیں۔ ہاں وہ زخموں سے چور چور ہوتے، تڑپ رہے ہوتے، قید ہوتے تو بات الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آسانی سے قیدیوں کو لے لیا اور ان کا فدیہ لے لیا ہے، اگلی جنگ میں اتنے لوگ شہید کیے جاؤ گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کتنی صحیح تھی کہ جو جس کا قریبی ہو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مار دے۔ تو بدر نے تاریخ میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو پوری انسانیت پر حاوی رہیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ جو جہاد کی اجازت ملی تھی، جس پر یہودی دنیا، عیسائی دنیا، ہندو دنیا، بدھسٹ دنیا، دیگر اقوام چلاتی ہیں اور واویلا مچاتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا، ایسے ہی اجازت نہیں مل گئی تھی۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں چشمے فلک نے ظلم کے وہ مناظر دیکھے جو شاید کبھی نہ دیکھے گئے ہوں۔
کہ ایک نحیف و ناتواں حبشی ہے، اس کو گرم گرم ریت پر لٹا دیا گیا ہے اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ بلال یا تو مر جا یا اپنے دین سے انحراف کر لے اور قربان جائیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہ وہ احد احد کے نعرہ مستانہ لگایا کرتے تھے۔ قربان جائیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو ایسا ستایا گیا کہ اس کی تاریخ نہیں ملتی، یہاں تک کہ ملعون ابو جہل نے ان کو برچھی مار دی اور اس برچھی مارنے کے نتیجے میں وہ شہید ہوئی، اور وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تمہاری عزت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو سستا سمجھتی ہو، ارزاں سمجھتی ہو، دو کوڑی کا سمجھتی ہو، فیشن کے پیچھے بھاگتی ہو، دنیا کے چمک دمک کے پیچھے دوڑتی ہو، اور اپنے آپ کو کفار اور مشرکین کے عورتوں کے مشابہ کر لیتی ہو، اپنی شادی بیاہ میں ہندوانہ رسم و رواج لیتی ہو۔ دیکھو یہ سمیہ تھی جس نے دین کی خاطر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اپنے دین پر آنچ آنے نہیں دیا۔ تم کون ہو، کیا ہو؟ اپنی اوقات سمجھو۔ اگر تم سدھر گئی تو معاشرہ سدھر جائے گا، اور تم بگڑ گئی تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ناندیڑ آ کے کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں کی عورتیں مردوں سے زیادہ صلاۃ تراویح میں شریک ہیں، اور یہ پورا حال بھرا رہتا ہے اور اوپر بھرا رہتا ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کی قدر کے اور زندگی میں اسی طرح ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ جیسے رمضان میں آپ کی یہ دلچسپی ہے، جیسے تراویح کے لیے آپ کی یہ دلچسپی ہے، ایسی ہی عام دنوں میں بھی دین سے یہی محبت کرو، اسی محبت سے اپنے بچوں کو پالو، اسی محبت سے اپنے بھائیوں کو پالو، اسی محبت سے اپنے شوہروں سے برتاؤ کرو، اسی محبت سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دنیا بدل جائے گی۔ عورتیں کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا آخری سہارا ہیں، آخری سہارا ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آخری سہارا ہیں۔ اگر یہ بچی ہوئی ہیں تو معاشرہ بچا ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات کہوں، شاید آپ کو تعجب لگے، ہندو عورتیں مبارکباد کی مستحق ہیں۔ آپ کو لگے گا مولانا مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہاں، میں مبارکباد دیتا ہوں اس حیثیت سے کہ جب مغل حکومت یہاں تھی، محمود غزنوی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، اور بہادر شاہ ظفر سے لے کر کے 1947 تک، سنسکرت کبھی بھی حکومت کی سرکاری زبان نہیں رہی، کسی بھی دفتر کی سرکاری زبان نہیں رہی، کوئی اس طرح کا پاٹھشالہ اور مکتب نہیں تھا۔ لیکن 800-900 سال تک ہندو عورتوں نے سنسکرت زبان کو زندہ رکھا۔ برہمن عورتوں نے اور مارواڑی عورتوں نے اور چھتریوں کی عورتوں نے سنسکرت زبان کو 800 سال تک زندہ رکھا۔ اور میری ماؤں اور بہنوں، ابھی 70-75 سال ہوئے ہیں، اردو کا جنازہ نکل گیا ہے۔ مہاراشٹرا تو پھر بھی غنیمت ہے کہ پہلے سے یہاں اردو کے مکاتب تھے اور ہیں ابھی بھی، جیسے انگلش میڈیم کا پورا سلیبس ہے، اردو میڈیم کا پورا سلیبس ہے۔ یہ غنیمت ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن یو پی اور بہار سے جنازہ نکل گیا ہے، رام بھروسے چلا گیا اردو۔ 75 سال میں جنازہ نکل گیا۔ کیا میں مسلمان عورتوں کو مبارکباد دوں؟ اور 800 سال تک انہوں نے سنسکرت کو زندہ رکھا، کیا میں انہیں مبارکباد نہ دوں؟ تو عورتیں کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا آخری حصار ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں جو ظلم مسلمانوں نے برداشت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بغل میں صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ وہیں ملعون ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، عتبہ، شیبہ، اخنس بن شریق اور ایسے ہی بدماش قسم کے لوگ موجود تھے، موالی گنڈے ٹائپ کے موجود تھے۔ اچانک ان کے دماغ میں، ایک کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ فلاں قبیلے نے جو آج اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجھڑی اٹھا لاؤ، اور جب محمد سجدے میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی پیٹھ پہ رکھ دو۔ اخنس اٹھا اور اٹھا لایا اور سجدے کا انتظار کرتا رہا، اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی پشت مبارک پر، گردن اور پشت مبارک کے بیچ میں اوجھ رکھ دی، اور امام کائنات اس اوجھڑی کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں،
اور کوئی وہاں ہے نہیں جو ان کی مدد کرے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے ابتدائی میں، لیکن ان میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا کے ہٹاتے ان ظالموں سے، سب ڈرتے تھے۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کو بتایا، ننھی منی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور کسی طرح سے اپنے باپ کے پشت سے وہ بوجھ ہٹایا اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی اور اس کے بعد آپ نے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بفلان بفلان بفلان۔ یہ سب ڈر گئے کیونکہ جانتے تھے کہ اس جگہ جو بھی بد دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی، اور یہ سارے ناہنجار جو تھے سب کے سب بدر میں قتل ہوئے۔ یہ تو میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر کے اور ان کو دھواں دیا کرتا تھا۔ آپ سمجھئے کیسی تکلیف کی بات ہوگی کہ ناک سے دھواں جائے اور پورے دماغ میں کیسی تکلیف ہوگی۔ ایسی بے شمار مثالیں تھیں۔ اور پھر یہ سلسلہ مکہ ہی تک نہیں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور مدینہ ہجرت بھی کیا تو کیسے تکلیف سے ہجرت کیا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صہیب رومی چلنے لگے تو انہوں نے کہا، اچھا تم غلام آئے تھے، پیسہ کما لیا، اب پیسہ لے کر چلے جاؤ گے؟ تو کہا پیسے کی تمہیں بھوک ہے، کفار کو پیسہ ہی چاہیے، سب کچھ انہیں کا۔ ابھی میں نے کل ہی یہ پڑھا، 1.5 کروڑ روپے کے لیے ایک 55 سالہ باپ نے اپنے 25 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا۔ بزنس میں 1.5 کروڑ کا وہ حساب نہیں دے پا رہا تھا، ہندوستانی کا معاملہ ہے، 1.5 کروڑ روپے کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، تو ان کو پیسہ چاہیے۔ تو کہا اچھا پیسہ چاہیے نا، جاؤ فلاں جگہ دفن ہے لے لو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر نکلے، اور بنو عبد الاسد کو پتہ چل گیا۔ بنو اسد کو کہا اچھا وہ جا رہے ہیں، تو جا کر کے پکڑا تم نے۔ ان کے سسرال والوں نے کہا تم جا رہے ہو تو جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں لے جاؤ گے؟ ام سلمہ کو لے کر چلے گئے، اور جب ام سلمہ کو پکڑ لے گئے تو ان کے ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے ام سلمہ کو لے گئے ہیں، اور ابو سلمہ تنہا چلے گئے، تو گئے اور ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لائے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ہے۔ وہ بیچاری روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوری تک جاتی جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، دوپہر تک بیٹھی رہتی، روتی رہتی، اور جب وہ دھوپ تیز ہو جاتی برداشت سے باہر تو چلی جاتی۔ کئی مہینے گزر گئے، پھر ان کے سسرال والوں کو، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے سسرال والوں کو یعنی ام سلمہ کے خاندان والوں کو ترس آیا، کہا اس بیچاری کو روک کے کیا فائدہ، چھوڑ دو، جانے دو۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ان کے بچے کو بھی دے دو۔ وہ بیچاری وہاں چلی گئیں، اور پھر سن 3 ہجری میں ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ایک جنگ کے نتیجے میں زخم لگے تھے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی۔ تو ایسے حالات تھے، تب یہ جہاد فرض ہوا ہے۔ دنیا میں کون سا مذہب ایسا ہے جس نے اپنے مذہب پر حملہ کرنے والوں کو معاف کیا ہو، اپنے مذہب پر حملہ کرنے والوں کو شربت پلایا ہو، دودھ پلایا ہو؟ کون سا مذہب ایسا ہے؟ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھنا چاہیں تو مہا بھارت دیکھ ڈالیے کورو پانڈو کی، آپ دیکھنا چاہیں تو یہودیوں کی تاریخ پلٹ ڈالیے، اندازہ ہو جائے گا آپ کو آج جو واویلا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 19 جنگوں میں خود شرکت کی، اور 17 یا 19 جنگوں میں خود شرکت کی، اور 73 جنگوں میں آپ نے فوج بھیجی، 90-92 جنگیں ہوئیں کل، اور کتنے آدمی مارے گئے؟ کل 1017 آدمی یا 13 آدمی مارے گئے۔ ایسی مثال کہیں مل نہیں سکتی۔ تو جہاد کا یہ معاملہ ہے، آج دنیا اسے واویلا مچاتی ہے اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوا دنیا میں جتنے انسان ہیں سب دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کے سوا دنیا میں جتنے انسان ہیں
کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب دہشت گرد ہیں۔ میں جذبات میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، نہ الٹی سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم ہی کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ سارے جتنے بھی ہیں سب مشرک ہیں، کھاتے اللہ کی ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں۔ تو جب سب مشرک ہیں تو سب دہشت گرد ہیں۔ میں اسی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے دہشت گرد ہیں۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ جو جتنا بڑا گنڈا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا شریف ثابت کرتا ہے، اسی لیے وہ سفید پوش ہو جاتا ہے، لمبا کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے اسی لیے، اور اپنے علاوہ سب کو کرمنل سمجھتا ہے۔ ملک کے جتنے لیڈر ہیں سب سفید پوش رہتے ہیں، جبکہ ان سے بڑا کرمنل تاریخ انسانی میں کوئی پیدا نہیں ہوتا ہر ملک کے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہی معاملہ ہے، مسلمانوں پر دہشت گردی کی بات کہتے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنگ کے نتیجے میں جو مال و منال حاصل ہو وہ ایسے ہی منمانی تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حصہ ہے۔ اور پہلے کیا تھا کہ پہلے کفار اور مشرکین کی جنگوں میں جب مسلمانوں کی جیت ہوتی تھی سارا مال جمع کر دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر کے اسے جلا کر چلی جاتی تھی۔ لیکن یہ امت مسلمہ پر امت مسلمہ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کمزوری اور ان کی عاجزی دیکھا، ان کی تنگ دستی دیکھا تو مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 چیزیں یا 6 چیزیں اسپیشل دی گئیں جو کسی کو نہیں دی گئی تھی، اس میں سے یہ بھی ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، ولم تحل لاحد قبلی، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ تو وہی تذکرہ چل رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اے مسلمانوں اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت پاتے ہو، کچھ بھی کم ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا سستا ہو، جو بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے ضابطہ دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے یوم الفرقان کے دن نازل کیا۔ یوم الفرقان کے دن کون سی چیز نازل ہوئی؟ یعنی قرآن پاک، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک، یہ غزوہ بدر جو ہے وہ 21 رمضان کو ہوا، یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک 17 رمضان کو نازل ہوا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہے اور قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا جو اس دن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فرقان کے دن، فرقان ہے غزوہ بدر اس حیثیت سے کہ حق اور باطل میں تمیز ہو گئی، اسلام اور کفر میں فرق آ گیا، کفار، مشرکین اور مسلمانوں میں تمیز ہو گئی، اسی لیے فرقان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسلام کے کلمے کو بلند کر دیا۔ وہی کہا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کے دن، جس دن دونوں فوجیں باہم لڑیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ بدر کا معرکہ اصلاً کس طرح پیش آیا۔ بدر کے لیے جنگ کی صورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہے ہیں جس میں قریش کے مال ہیں، اور قریش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مال سے جو بھی نفع ہوگا وہ نفع سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف تیاری میں صرف کیا جائے گا۔ اور یہی بنیاد تھی، یہی جواز بنتی ہے کہ جب ہمارے خلاف اس مال سے تیاری کی جائے گی تو کیوں نہ ہم نہ بانس رہے نہ بانسری بجے، کیوں نہ ہم اس بانسی کو ختم کر دیں جس سے بانسری بنائی جاتی ہے۔ تو
اسی لیے آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلیں گے؟ شاید لعل اللہ یغنمناہا، اللہ تعالی ہمیں اس سے مال غنیمت دے دے۔ مسلمان تیار ہو گئے، نکل پڑے، اور جیسے ہی چلے یہ تھوڑا دور ابو سفیان کو خبر لگ گئی، کیونکہ بہرحال ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، عرب کے چند ذہین لوگوں میں سے ایک تھے، چند ذہین لوگوں میں، تو وہ اپنے ہرکارے لگاتے رہتے تھے، ان کو خبر لگ گئی۔ بہرحال انہوں نے مکہ دوڑا دیا کہ اگر اپنے قافلے کو بچانا ہے تو جلدی مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل اور عتبہ کی قیادت میں 1000 کا لشکر آنن فانن بھاگ کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اچانک یہ جنگ ہوئی، اور اگر طے کر کے یہ جنگ ہوتی تو جنگ ہو ہی نہیں پاتی۔ اللہ نے خود ہی فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ بدر کے میدان میں تم وادی کے کنارے پر تھے، یعنی وادی کا وہ حصہ جو مدینہ سے قریب تھا، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور یہ لوگ دور کے کنارے پر، یعنی وادی کا وہ حصہ، میدان کا وہ حصہ جو مدینہ سے دوری پر تھا، مکہ کے قریب ہوتا مدینہ سے دوری پر، تو دونوں دو الگ الگ جگہوں پر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ نیچے سے نکل گیا، راستہ بدل دیا، وہ نکل گیا۔ اسی لیے کفار کے لشکر میں یہ بات آئی کہ اب جب قافلہ بچ گیا ہے تو واپس چلتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا، چونکہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس نے کہا ارے یہ نہیں ہو سکتا، ہم بدر میں 3 دن ٹھہریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گھومیں گے، شراب پئیں گے، لونڈیوں کو نچائیں گے، اس کے بعد جائیں گے تاکہ عربوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، ہمارا روب بیٹھ جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ پھر بھی واپس ہو گئے تھے، بنو زہرہ وغیرہ کے۔ بہرحال تو وہی کہا کہ قافلہ نیچے نیچے گزر گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم باہم وعدہ کر کے جنگ کے لیے ملتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اپنے وعدے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے۔ کیوں؟ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا کہ 1000 کا لشکر ہے تو مسلمان بہت سارے شش و پنج میں ہوتے اور انکار کر جاتے۔ کسی کو بھی کسی کی برتری کا، اگر مثلا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور کفار کم ہوتے تو وہ بھاگ جاتے۔ وہی کہا لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اس وعدے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ اس لیے کروا دی تاکہ اللہ اپنے اس معاملے کو، اس فیصلے کو پورا کر دے جسے ہو کر ہی رہنا تھا کہ حق حق ہوتا، باطل باطل ہوتا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہونے والا دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو جائے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندگی پانے والا دلیل کی بنیاد پر جو ہے زندہ رہے۔ کفار دلیل کی بنیاد پر کی، حق واضح ہو گیا پھر بھی وہ حق پر ڈٹے رہے، اسی حال میں مر گئے، اور مسلمانوں نے رب کی نشانیاں دیکھیں، اس پر زندہ رہے، ایمان مل گیا انہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، دیکھیے اللہ نے بدر کے لیے کیسا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، اور خواب میں کفار کی فوج بہت تھوڑی دکھائی، اور جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا وہی آپ نے بتا دیا کہ ارے ان کی فوج بڑی تھوڑی ہے۔ کیوں بتایا؟ تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ہو جائے۔ وہی بتایا اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں انہیں تھوڑا کر کے دکھا دیا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں زیادہ کر کے دکھا دیتا کہ کفار کی فوج بہت زیادہ ہے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم کمزور پڑ جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور باہم انتشار کا شکار ہو جاتے، جھگڑے کا شکار ہو جاتے معاملے میں کہ جنگ ہو یا نہ ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس مشکل سے محفوظ رکھا، تمہیں تھوڑا دکھا دیا، تم تیار ہو گئے۔ آگے کفار کی نظر میں مسلمانوں کو بھی تھوڑا کر کے دکھایا تھا، وہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جبکہ اس نے انہیں یعنی کفار کو تمہاری کھلی نگاہوں میں، وہ تو خواب میں دکھایا گیا، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تب کی بات ہے، اور جبکہ ان کو تمہاری اپنی نگاہ میں تھوڑا کر کے دکھا دیا کہ کفار بڑے تھوڑے۔
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی کم کر دیا ان کی نگاہوں میں۔ کیوں ایسا کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ جب مسلمان دیکھیں گے کہ یہ 100 کفار صرف ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے بغل میں ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا یار یہ زیادہ سے زیادہ 80 ہوں گے، 1000 تھے، اللہ نے اپنے فضل سے دکھا دیا، کہا یہ 80 ہوں گے، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں 80 تو نہیں، 100 لگتے ہیں، اور یہ 300 تھے، تو کیا سوچے چلو ابھی پیس کے رکھ دیتے ہیں ان کو، ہم 300 ہیں یہ 100 ہیں، ابھی تو ان کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، تکا بوٹی کر دیتے ہیں ان کی۔ اور ادھر کفار کو مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر کے دکھا دی، 300 تھے 1000 کے مقابلے میں، وہ بھی کم کر دیا۔ یہ اس لیے کم کر دیا تاکہ ان کو بھی جوش آئے کہ چلو ابھی ان کو ابھی تیغ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو دونوں بڑی قوت سے لڑیں گے، اور بڑی قوت سے لڑے۔ پھر کیا ہوا؟ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی، فرشتے آ گئے، مسلمانوں کی تعداد کفار کی نگاہ میں بڑھا دی، اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نگاہ میں ویسی ہی رہی۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کی ہمت چھوٹ گئی، اور ادھر فرشتے آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پکڑ پکڑ کے دھلائی کیا انہوں نے۔ یہ حکمت تھی اس میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی دشمن سے ملو بھڑو، فاثبتوا تو ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ، ظاہری طور پر جم جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ باطناً ثبات قدمی ہے۔ ظاہری طور پر جم جاؤ صبر کرتے ہوئے، اور باطنی طور پہ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان۔ تو اس طرح سے جم جاؤ گے۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی دشمن جماعت سے ملو، فاثبتوا تو جم جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، اور باہم اختلاف نہ کرو، باہم اختلاف نہ کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم پھسل جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ضابطہ دیا ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ناسازگار حالات آ جائیں تو مسلمانوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی چاہیے، اور جب مشکلات آئیں تو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر مرنا ہے تو 2-4 کو مار کے مرو، بھیڑ ہے حملہ کر رہی ہے، گھس جاؤ اسی بیچ میں، 2-4 کو مار ڈالو، اس کے بعد مر جاؤ۔ ثابت قدمی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ صاحب جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمان کیسا بزدل ہو گیا تھا، ایک محلے میں ایک تاتاری آتا، 50 مسلمانوں کو پکڑتا، کہتا یہیں بیٹھے رہو، تلوار لے کر آتا ہوں تب قتل کرتا ہوں۔ اور اس وقت چونکہ اللہ کی ایسی نافرمانی تھی ان پر، اللہ کا عذاب مسلط ہے تاتاری، وہ اکیلے جاتا اور یہ 50 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تلوار لے کے آتا، سب کو مار دیتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو وہ حالت نہ لاؤ۔ اگر کبھی دشمن حملہ کرے، مسلمانوں کو پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو سلم سے ہے، اسلام تو صلح و آشتی کا نام ہے۔ اسلام نے تو ہمیشہ دنیا میں امن کی بانسری بجائی ہے اور ڈنکا بجایا ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی تم پر حملہ آور ہو تو یہ بزدلی نہیں دکھانا چاہیے۔ مرو تو 2-4 کو مار کے مرو، 1 کو مار کے مرو، اور اگر نہیں مرا کوئی، تم نے اپنی کوشش کی تو تم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ من قتل دون عرضه فهو شہید، ومن قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون نفسه فهو شہید۔ جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے، جو اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ اختلاف نہ کرو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے مسلمانوں تو ان کے مانند نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے، مکہ کے کفار نکلے
بطرا وریا الناس، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے کفار۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جو کچھ وہ کیے جا رہے تھے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب وہ نکلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر ابو جہل نے کہا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہو، ہم میں سے جو ہے نسب کی حفاظت کرتا ہو اس کو کل فتح دے، اور جو باطل پر ہو، جو قطع رحمی کرتا ہو اس کو کل برباد کر دے۔ اور اس کی مراد یہ تھی، وہ سمجھتا تھا ہم حق پہ ہیں اور ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ محمد اور ان کے ساتھی باطل پر ہیں اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ کر دیا، اور پھر بدر میں فیصلہ ہو گیا کہ کون قطع رحمی کر رہا تھا، کون باطل پر تھا۔ وہی فرمایا کہ تکبر اور غرور کرتے ہوئے نہ نکلنا مسلمانوں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ ہوا کیا تھا، جب یہ نکلنے لگے مکہ سے تو یہ ڈر رہے تھے، کیونکہ بنو بکر سے ان کی لڑائی تھی، بنو بکر سے ان کی لڑائی تھی۔ اب یہ سوچے کہ اگر ہم مسلمانوں سے لڑنے چلے گئے تو مکہ خالی ہو جائے گا، تو مکہ پر یہ حملہ کر دیں گے۔ اب یہ ڈرے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ابلیس نے سراقہ بن مالک بن جوشم کی صورت دھار لی۔ ابلیس نے سراقہ بن مالک بن جوشم کی روپ اختیار کر لی۔ یاد ہے آپ کو نا سراقہ بن مالک کون؟ وہ سراقہ جو 100 اونٹ کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ گیا، اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ بالکل اب تب کہ اس کے گھوڑے کے قدم دھس گئے اور وہ مجبور ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے پروانہ، اپنے لیے امن کا پروانہ لکھوایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی پروانہ لکھ دیا، ابو بکر سے کہا لکھ دو رضی اللہ عنہ، بلکہ یہ کہا سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ جان بچا کر بھاگ کے مدینہ جا رہے ہیں اور پیشین گوئی کر رہے ہیں، سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، قربان جائیے۔ کیسے نبی تھے، اللہ نے کیا آپ پر وحی اتاری تھی۔ بے ہرو مددگار جا رہے ہیں، چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، اور جو آپ کو پکڑنے آیا تھا اس کو امان بھی دیا اور اس کو کہا تم 100 اونٹ کے لالچ میں آئے تھے، کسریٰ کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا۔ اور سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کسریٰ کا کنگن پہن نہیں لوں گا مر نہیں سکتا۔ ایمان یہ ہے، ہم مسلمانوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے، جب تک میں اپنے اللہ نے جو لکھ دیا ہے آخری دانہ کما نہیں لوں گا مر نہیں سکتا، اور جب تک آخری دانہ جو اللہ نے کھانے کے لیے لکھ دیا ہے کھا نہیں لوں گا مر نہیں سکتا۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو جائے کبھی وہ سود، رشوت، فراڈ، چوری، مکاری، دھوکہ اس کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا جب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ میں کماؤں گا تبھی مروں گا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ میں کھاؤں گا تبھی مروں گا، تو وہ کبھی رزق حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان تھا کہ جب تک میں کسریٰ کے کنگن پہن نہیں لوں گا مر نہیں سکتا۔ چنانچہ خلافت فاروقی میں جب مدائن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو مال غنیمت وہاں سے آیا۔ اس مال غنیمت میں سے کسریٰ کا کنگن بھی تھا، اور وہ کسریٰ کا کنگن جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اپنی وہ بات پیش کی اور اس پر گواہ پیش کیے، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن انہیں پہنا دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، تو وہی کہا گیا کہ پھر کیا ہوا کہ وہ ابلیس سراقہ کی صورت میں آ گیا، اور سراقہ جو تھے وہ بنو کنانہ کے بڑے سردار تھے۔ تو ابلیس نے سراقہ کی صورت میں آ کر کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے حمایتی ہیں، وہ مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے، جاؤ تم لوگ، بلکہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اور وہ مکہ سے بدر تک ساتھ ساتھ آیا، ہر پڑاؤ کے ساتھ تھا ان لوگوں کے، ان کی صورت میں۔ لیکن جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور جب اللہ نے اپنی مدد فرشتوں والی اتاری، اور جب ابلیس نے دیکھا کہ جبریل آ گئے، بھاگا الٹے پاؤں،
اور کافروں میں سے ایک شخص نے غالباً حارث نام تھا یا کیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا سراقہ کہاں چل دیے؟ ایک گھونسا اس کے ناک پہ مارا، اس کی ناک پھٹ گئی، اور کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، بھاگ گیا، کیونکہ وہ تو ابلیس تھا۔ وہی تذکرہ کیا اللہ نے، اسی پر درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ شیطان نے ان کفار کے عمل کو ان پر سنوار کر پیش کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے یہ کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے دکھ گئیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے پلٹ کر بھاگا۔ وقال انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، جھوٹ بولا وہ کمینہ، کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، اور اللہ سے ڈرتا اگر سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ مکار تھا وہ، مکار ہے وہ، اور اس کی ذریت چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو، وہ مکار ہیں۔ تو کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ان آیات کی مختصر سی تشریح تھی، تفسیر تھی، اور عصر حاضر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے احکام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کے لیے نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے فکر اور غم کو لے جانے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ہمیں عزت، سرخروئی، شادکامی اور سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔